امام حسین 10 محرم کو میدان کربلا میں جب شہید ہوئے، شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم پہ جو گورنر تھا کوفہ کا، اس کے حکم پہ جو کمانڈر تھا اس وقت کا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ عمر بن سعد نے تمام خیموں والوں کو زنجیروں میں جکڑا اور ان کو قید کر کے ان کے تمام املاک جو خیمے وغیرہ تھے ان کو جلا دیا گیا، اور ان کو قید کر کے 10 محرم کی شام کو ہی ان کو جناب روانہ کر دیا گیا، قید کر کے اونٹوں پہ بٹھا کے کوفہ کی طرف۔ کوفہ سے تھوڑا دور ہے، کوئی 35-45 کلومیٹر جو یہ کربلا کا میدان ہے یہ دور تھا۔ تو جو قافلہ تھا وہ انتہائی کرب میں تھا، ظاہر 3 دن پانی کی پیاس بھی اور اپنوں کی جدائی بھی اور تمام مردوں کی شہادت بھی، اور سب سے بڑھ کر جب میدان کربلا سے اس قافلے کو لے جایا گیا تو وہی پیارے جن کو چوم چوم کر یہ تھکتے نہیں تھے، وہ بے گور و کفن، بغیر کفن کے وہ لاشیں جناب پڑی ہوئی تھی میدان میں۔ اور صرف اتنا نہیں، اس بدبخت نے عمر بن سعد نے ان پر گھوڑے بھی دوڑا دی۔ اور یہ ذرا اپنے دل تھام کے سوچئے گا، آج ہمارے دل پہ کچھ نہیں گزرتی، دل تھام کے سوچے گا، یہ جو عمر بن سعد تھا یہ کوئی کافر تو نہیں تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، اور سب سے بڑھ کر حافظ قرآن تھا، مسلمان تو تھا ہی نا، تو یہ کام بھی اس کے تھے۔ لیکن حاجی، نمازی، حافظ، سارے کام، ساری نیکیاں ہونے کے باوجود کام کیا کیا؟ اہل بیت کو ذبح کر دیا۔ اور اہل بیت کو ذبح کرنا، نبی پاک کو تکلیف دینا ہے، اور نبی پاک کو جس نے تکلیف دی اس پہ کائنات کی ہر چیز کی لعنت برستی ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہیں کہ لوگ یزید کے اس پہ اور ان کے جو حواری تھے اس پہ دلائل دے رہے ہیں دفاع میں، اس پہ بھی انشاءاللہ ان کی خبر ہم لیں گے دلائل کے ساتھ۔ تو جب یہ قافلہ 2 دن مسافت کے بعد کوفہ کے بازار میں پہنچا تو جہاں پہ کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا، عبید اللہ ابن زیاد، قصر عمارت میں رہتا تھا جو وہاں پہ گورنر ہاؤس تھا، وہاں پہ اس قافلہ کو جا کے ٹھہرایا گیا، اور اس جگہ پہ ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ اور جو رستے کے خطبے تھے یہ عورتوں کے لیے قیامت تک مثال ہے ان کی جرت و بہادری کو۔ آپ کھڑی ہو گئی، اور علی کی بیٹی جب کھڑی ہو کے بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بیٹی زینب نہیں بول رہی بلکہ علی شیر خدا بول رہے، اور ان کے مقابلے میں یزید، ان کے حواری اور تمام بڑے بڑے فصیح و بلیغ جو عربی تھے اس وقت کوفے والے، جب علی کی بیٹی شیرنی بولتی تھی تو سارے خاموش ہو جاتے، آپ نے ان کو نہیں شہید نہیں کر دیتی۔ نہایت کرب میں مبتلا میں 3 دن تکلیف سہنے کے بعد اس قافلے کو کوفہ سے پھر شام کی طرف روانہ کیا۔ اور ذرا سوچئے مسلمانوں، کوفہ سے شام تک تقریباً کوئی 1700 کلومیٹر کا فاصلہ، 17 یا 20 دنوں، 20 یا 25 دنوں کا یہ فاصلہ بے سر و سامانی میں اور انتہائی تکلیف میں، بغیر تجاووں کے اونٹوں پہ مستورات کو اور قیدیوں کو قیدیوں والے سلوک کے ساتھ بٹھایا۔ اور صرف اتنا نہیں، مسلمانوں دل تھام کے بیٹھو کہ سارے 72 تن کے جو شہداء تھے ان کے سر بھی نیزوں کے اوپر تھے۔ اللہ اکبر! صرف یہ نہیں کہ مستورات عورتوں کو قیدی بنا کے لے جایا گیا، بلکہ جو مرد حضرت امام زین العابدین تھے یا حضرت سیدہ زینب تھی جو سالار قافلہ تھی، اس کے بعد ان کو ایک تو قید کر کے، اور پھر جب یہ دیکھیے نا ذرا منظر دیکھیے کہ جب یہی بہن اپنے بھائی کے سر کو دیکھتی ہوگی تو کیسی گزری ہوگی، یہی بہن جب اپنے پیاروں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھائیوں کے سروں کو دیکھتی ہوگی تو کیسا عالم ہوگا۔ لیکن وہ شیرنی، خدا کی عزت کی قسم، جیسے اس نے جرت و بہادری، شجاعت اور صبر کی مثال قائم کی، اس طرح کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ جو قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز بھی حسین کی زندہ دیکھو کیسے نماز حسین نے پڑھی ہے، اور صبر بھی حسین کا دیکھو کیسے حسین نے کیا۔ قرآن تو کہتے ہیں نا صبر اور نماز سے مدد مانگو، تو جیسے مدد مانگی نماز اور صبر سے حسین نے، یہ علل دنیا کو کتاب کھول کے بتا دی۔ عمر مسلمانوں، یہ قافلہ جب کوفہ سے شام تک گیا تو کئی منزلیں، کئی واقعات رونما ہوئے رستے میں، ان واقعات کی طرف ہم جانا نہیں چاہتے، تاریخ سارا سچ بھی نہیں بولتی،
تاریخ سارا جھوٹ بھی نہیں بولتی، کچھ واقعات تاریخ کے سچے ہوتے ہیں اور کچھ تاریخ کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ کوئی تاریخ کا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو قبول کر لے، اور اگر ان کے سے ٹکراتا ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ تاریخ ساری سچ نہیں بولی جاتی۔ تو تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ کچھ واقعات میں ایک واقعہ یہ تھا کہ جب زینب سلام اللہ علیہا کا قافلہ یہ قیدی بن کے جب شام میں جا رہا تھا نا، تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ سیدہ زینب عورتوں کو خطبہ دیا کرتی تھی، درس حدیث پڑھایا کرتی تھی، علی کی بیٹی وہاں پہ پڑھایا کرتی تھی، اور آج وہی علی کی بیٹی قیدی بن کے اپنے قافلے کے ساتھ، مظلوم قافلے کے ساتھ اسیر بن کے جناب جا رہی ہے۔ تو ہجوم لوگوں کا، کیونکہ اعلان آگے آگے منادی کرنے والا جہاں پہ پڑاؤ ہوتا تھا نا، پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا ڈر کی وجہ سے کہ باغی تھے اور باغیوں کو شکست دی گئی اور ان کو جو ہے وہ قیدی بنا کر دربار شام میں پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ صحیح بات تو نہیں بتائی جاتی تھی۔ تو جب جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے تھے پہلے اعلان کر دیا جاتا تھا۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے نا، وہ بھی بالکونی سے دیکھ رہی تھی یہ منظر۔ اس نے کہا یہ منظر زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ چہرے تو سر تو نیزوں پہ ہے لیکن چمک اس طرح ہے جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو، نور کی لائٹیں اور شعائیں جاری ہیں۔ تو اس نے اوپر سے آواز دی، قافلے والوں کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ تو سیدہ زینب نے آواز دی کہ ہم آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، اور یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہمیں شہید کر دیا اور ہمارے بڑوں کو سب کو کر دیا۔ وہ عورت آئی، اس نے ساری سختیوں کے باوجود کپڑے پیش کیے، چادریں عطا کی، اور آپ نے فرمایا کہ اتنے بھرے مجموع میں، اتنے بدبختوں کوفیوں لا یوفیوں میں کسی نے ہمیں اتنی امداد تو نہیں دی اور کسی نے ہمارا اتنا خیال تو نہیں رکھا، تجھے کیسے خیال آیا کہ ہم اتنے معظم و مکرم ہیں، آل نبی ہیں، اور تو نے یہ خدمت کی؟ اس نے کہا میری خواب میں تیری ماں آئی تھی، سبحان اللہ، اور اس نے کہا تھا، اس نے مجھے یہ مطلب دکھایا تھا کہ مظلوم قافلہ ہے اور یہ ان پہ ظلم ایسے ایسے توڑے جا رہے ہیں۔ تو آج پتہ چلا کہ وہی قافلہ، یہ والا قافلہ جو آل نبی کا اتنی عظمتوں کے باوجود بھی آج مظلومیت کی شکل میں ایرے شام کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال شام کے دربار میں جب پہنچا جاتا ہے یزید کے دربار میں، تو اب یہ تاریخ کے واقعات ہیں کہ یزید نے وہاں پہ سب سے پہلے حضرت امام حسین کے چہرے انور کے اوپر چھڑی لگائی، سوٹی، اور اس وقت یہ الفاظ اس نے کہے تھے کہ آج ہم نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا۔ بنو امیہ تھا نا، بنو امیہ کو صحیح رگڑا لگایا تھا مسلمانوں نے، تو وہ رگڑا یاد ہے، مسلمان اور امیر المومنین کہلوا رہا ہے، لیکن بدلے وہی پرانے، منافقت نہیں گئی، یہ خاندان میں سے وہ کچھ چیزیں ختم نہیں ہوئی۔ اور وہ جناب حضرت زید بن ارقم اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی تھے، اٹھ کھڑے ہوئے تھے، او برباد ہو یزید تو، اور تجھ پہ خدا کی لعنت پر سے، میں نے خود دیکھا ہے جن ہونٹوں پہ تو اب چھڑی اور سوٹی پھیر رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے رسول اللہ ان ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ منظر بھی دیکھ لیں۔ پھر یہ جب یزید کا دربار لگتا ہے تو یزید نے جب دیکھا نا حضرت امام حسین کے لخت جگر زین العابدین سامنے آ گئے، جمعے کا دن تھا، آپ خطبے کے لیے آپ نے کہا، یزید نے کہا جی ہم کیسے معافی تلافی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کیسے معاف کر سکتے ہیں جو ہم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ صرف جمعے کا خطبہ دینے تھے۔ حضرت اس نے کہا، یزید نے کہا کہ یہ تو بڑے سستے داموں چھوٹ رہے ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ خطبہ دے لیں۔ جب آپ خطبہ، یہ تو وارثان ممبر و محراب تھے، انہیں کہاں ضرورت تھی خطبے تیار کرنے کی؟ جب علی کا بیٹا خطبے پہ چڑھے ممبر پہ تو خدا کی عزت کی قسم باب العلم کا علم ایسے بکھر رہا تھا، یزید اپنے دانتوں میں انگلیاں دے کے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیسے اتاروں اس کو۔ جب اس نے بتایا کہ یہ ہم باغی نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں، رسول کے خاندان کو عمر بن سعد بن زیاد اور یزید نے قتل کر دیا، تو لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ نے کہا ظالم، یہاں پہ تو کچھ اور مشہور کیا ہوا تھا۔ اسی مجلس میں دعوے میں جب یزید کون تھا؟ وہ جمعہ پڑھاتا تھا، امام تھا اس وقت کا، خطیب تھا، امام تھا، خطیب تھا، جمعے پڑھاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، امیر المومنین کا کام ہی پہلا یہ۔ لیکن کام دیکھو کیسا کیا۔ جب یہ اس نے دیکھا نا کہ یہ تو فضا میرے خلاف ہو رہی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ اپنے اشارہ کیا مؤذن کو کہ بھائی اذان پڑھ، جلدی جلدی جمعہ کی اذان پڑھ، جماعت کروائیں، اور یہ جو فضا خلاف ہو رہی ہے اس سے جان چھڑائیں۔ تو جب شروع ہوا نا مؤذن،
تو آپ اذان کی اس میں ادب میں خاموش ہو گئے زین العابدین. جب مؤذن پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ نے فرمایا ظالم رک جا. یزید کو مخاطب کر کے کہا یزید بتا محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تیرا ہے تو تجھے فتح مبارک ہو, اگر میرا ہے تو جیتا میں ہوں, ہارا تو ہے. میں ہوں تو تھا, تیرا تو نام ہی کوئی نہیں رکھے گا, تیری تو قبر کا نشان ہی مٹ جائے گا. حسین حسین ہوتی رہے گی, لبیک حسین ہوتی رہے گی, یا حسین با حسین ہوتی رہے گی, لیکن تجھے پکارنے والا کوئی نہیں. بہرحال پھر یزید نے دیکھا کہ حالات بڑے دگرگوں ہو گئے. اس نے گھر والوں کو کہا, اپنے گھر والوں کو کہا کہ 3 دن سوگ کرو, مار کے مگر مچھ کروکوڈائل ٹیئرز, اب مگر مچھ کے آنسو بہانا شروع. اپنے گھر والوں کو کہا کہ جی تم بھی ان کے ساتھ سوگ مناؤ, اہل بیت کے ساتھ. تو وہ سوگ وہاں سے جناب خود مار کے, خود آرڈر دے کے, اب بالفرض اب جو ان کا دفاع کرتے ہیں نا ان کو میں جواب دیتا جاؤں. جو دفاع کرتے ہیں, یزید نے تو قتل, یزید نے بالکل قتل نہیں کیا, ابن سعد نے, ابن زیاد نے بھی قتل نہیں کیا. تو شہید کس نے کیا؟ وہاں پہ جو فوجی تھے, ہولی تھا, ہولی بن جدید تھا, شمر ذل جوشن تھا, عمر بن سبی تھا, اچھا عمر بن سعد تھا, یہ لوگ تھے وہاں پہ لڑنے والے. تو ان کا کیا قصور ہے, آپ ان کو لان تان کرتے ہیں؟ میں نے کہا وزیر اعظم آرڈر دے آئی جی کو, آئی جی آرڈر دے ڈی پی او کو, ڈی پی او آرڈر دے اپنے اس کو آپ کے ضلع کے افسر کو, اور وہ آ کے کسی کو مار دے تو ہم کہیں گے وزیر اعظم قصوروار ہی نہیں ہے, حالانکہ آرڈر ادھر سے آ رہا ہے کہ وہ ختم کر دو. تو اس قتل میں تو سارے برابر کے شریک ہیں, کون بری و ذمہ ہو سکتا ہے؟ تو آج لوگوں نے دلائل دینا شروع کر دیے کہ یزید امیر المومنین تھا. یزید امیر المومنین تب بنتا جب اتفاق رائے سے اور شورا کے مشورے سے وہ آتا اور امام حسین بھی اس کی بیعت کر لیتا, تب وہ امیر المومنین. وہ چونکہ خلاف شرع اور خلاف قانون آیا تھا, اس لیے امام حسین نے ان کے خلاف قیام کیا. اب اس قافلے کو پھر حضرت نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں, ان کی مائیت میں اس قافلے کو دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ کرنے سے پہلے حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ ہمیں دوبارہ کربلا جانے دیا جائے, ہم اپنے پیاروں کی لاشوں پہ جانا چاہتے ہیں. سروں کو, جو شہداء کے سر تھے, اور پھر جو قافلہ تھا ان کو پہلے تو جکڑ کے لے جایا گیا, پھر برا بھلا یزید نے بھی ابن زیاد کو کہا اور ساروں کو کہا, فوجیوں کو, کہ تم نے کیا کیا, اہل بیت کو تم نے قتل کر دیا. تو دوبارہ حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں اس قافلے کو دوبارہ کوفہ لایا گیا, اور کوفہ سے پھر کربلا کے میدان میں یہ قافلہ اپنے پیاروں کی لاشیں تو دوسرے دن دفنا دی گئی تھی, رضاکارانہ طور پہ جو لوگ ارد گرد تھے انہوں نے دفنا دی تھی, لاشیں دفنا دی تھی. پھر جو سر مبارک تھے ان کو دوبارہ لے جا کے میدان کربلا میں دفن کر کے پھر حضرت نعمان بن بشیر کی سربراہی میں قافلہ جو ہے کوفہ سے دوبارہ مدینہ طیبہ میں گھر میں پہنچا. جہاں سے نکلا تھا قافلہ, نکلا کس شان سے تھا اور واپس کس شان کس حالت سے آیا, یہ کوئی اہل دل ہی جان سکتا ہے. حضور نے فرمایا النجوم امان لاہل السماء اذا ذهب النجوم ذهب اهل السماء. ستارے جو ہیں نا وہ اہل سما کی جو ہے امان ہے, یعنی جب ستارے جب تک قائم ہیں آسمان والے قائم ہیں. ستارے جب ٹکرا جائیں گے آسمان رہے گا ہی نہیں, آسمان والے کدھر رہیں گے. آپ سنیے حضور کی حدیث, فرمایا کہ ستارے جو ہیں وہ اہل سما کی امان ہے, جب یہ چلے جائیں گے ستارے ٹوٹ جائیں گے اہل سما ختم ہو جائیں گے. فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ, میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے. پہلا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض, میری اہل بیت ختم ہوگی تو اہل ارض بھی ختم ہو جائے گی. یہ خاندان نبوت ابھی تک باقی ہے, اصلی حسنی حسینی سید رہے ہیں, کو کائنات کے کونے کونے میں ہیں, تب تو دنیا بچی ہے, نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی. تو یہ قافلہ دوبارہ, یہ ٹوٹل حساب لگایا میں نے, مسلمانوں پڑھنے سننے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے, احساسات بندہ محسوس کر سکتا ہے. 5500 کلومیٹر بنتا ہے, 5500 کلومیٹر بے سر و سامانی کے عالم میں خاندان اہل بیت نے کتنے مصائب کتنی تکلیفیں دیکھی اور چیزیں, اور واپس پھر آ کے, اور جب یہ 61 ہجری کو واپس کربلا کا یہ منظرنامہ ختم ہوا اور یہ قافلہ پہنچا تو یزید کے مروڑ پھر بھی کم نہیں ہوئے. ٹوٹل 3 سال 7 مہینے اس نے حکومت کی, لیکن سارے سال اس نے مسلمانوں کی ایسی تیسی کر دی اور اسلامی تشخص کو بے مروت طریقے سے اسے مسمار کیا. 63 ہجری کو اس نے حکم دے دیا کہ جاؤ بھائی
مدینہ پہ حملہ کرو، مدینہ پہ حملہ کرو، کیونکہ مدینے والے جب ان کو معلوم ہوا نا کہ اہل بیت کو تو اس نے شیطان نے کہا کہ ہم تو اہل بیت، ہم تو یزید کی بیت پہ قائم نہیں رہتے، ہم تو اس کو نہیں مانتے حکمران، تو وہاں پہ شور شرابہ سوچ سے اور اس طرح کی شروع ہو گئی. تو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جناب، اپنا لشکر بھیجا مدینہ پہ حملہ کرو. اور اس ظالم نے، اس واقعہ کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، اس ظالم نے دوبارہ فوج بھیجی اور مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا اور مسجد نبوی شریف پہ اس نے گھوڑے باندھے. ریاض الجنہ میں گھوڑوں کو باندھا گیا. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور جماعت معطل رہی اور 10,000 تابعین کو ادھر مارا گیا. 700 صحابہ کرام کو مدینہ میں شہید کیا گیا اور 1,000 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا. نعوذ باللہ. 3 دن تک مدینہ کی ہر چیز حلال ہو. شروع میں فوج کا یہ اصول ہوتا تھا جنگوں کا کہ کچھ ٹائم کے لیے ہر چیز حلال ہو جائے. تو اس نے مدینہ والوں کو اتنا ڈرایا دھمکایا اور ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا 3 دن تک. اور ان 3 دنوں کا واقعہ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں، تابعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس نے حملہ کروایا نا تو میں ادھر ہی تھا. سارے لوگ جو سیانے لوگ تھے وہ تو چلے گئے. میں نے کہا میں مسجد نبی شریف سے نہیں جاتا. میں کملا بن گیا، مجنوں بن کے اس کونے میں بیٹھ کے میں جب مجنوں بنا تو انہوں نے چھوڑ دیا، بھائی یہ ویسے عیسائی ہیں، ان کو چھوڑ دو. سعید بن مسیب کہتے ہیں لیکن بنے تو وہ جان بوجھ کے تھے، کیونکہ در رسول چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی جب 3 دن مسجد نبی میں اذان اور اقامت نہیں ہوئی نا، تو جب اذان کا وقت اور اقامت کا وقت ہوتا تھا میں روضہ شریف کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. اللہ کی عزت کی قسم یہ تابعی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں کوئی اذان اقامت نہیں ہوتی تھی، لیکن روضہ رسول سے قبر انور سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، اقامت بھی پڑھی جاتی تھی اور میں حضور کی اقتداء میں نمازیں پڑھا کرتا تھا. آج قوم اٹھ کھڑی اور انہوں نے کہا حضور تو نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. او خدا کے بندو، تمہاری سوچ اور عقلوں پہ لعنت ہو، ایسی سوچ امت ہی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعات پڑھنے کے قابل. اب سیرت پڑھے. نوجوان حضرات کو میری دعوت ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ گند آ جاتا ہے نا، اس سے آپ کے ذہن غلط ملت ہوتے ہیں. کچھ سوالوں کو پوچھ لیا کریں، بہتر ہے آپ خود مطالعہ کریں اور اچھے طریقے سے جس بارے میں آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہیں ان کو پوچھ لیا کریں. ورنہ لوگ جو ہے عجیب باتیں سن کے اپنے ذہن کو قائم کر کے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو محب اہل بیت بنائے. وما علیہ